بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، یہ ہے مزدور دنیا اور میں ہوں ڈاکٹر جاوید گل۔ لاسٹ ولاگ میں ہم نے دوستوں کو بتایا کہ اٹلی کی گورنمنٹ سے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ایم او یو سائن ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اٹلی کی گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اگلے 3 سال میں کوئی 10,500 ورکرز جو ہے ان کی امپلائمنٹ کے لیے ان کو لینا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بڑی اچھی اپرچونٹیز ہیں۔ اگر ہم سیکٹرز کی بات کریں کہ کون کون سے سیکٹرز میں ورکرز جائیں گے یا کون کون سی سکلز میں جائیں گے، تو اس میں ایک شپ بریکنگ والی جو سیکٹر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ فارچونیٹلی میں شپ بریکنگ پہ آج کل کام کر رہا ہوں، ایک اسٹڈی کر رہا ہوں، تو اس میں اگر ہم اس کو سیکٹر وائز دیکھیں تو دنیا میں پاکستان جو ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے شپ بریکنگ انڈسٹری میں۔ اور اس میں ہمارا جو مین ہب اس کا یہ کام جو ہوتا ہے وہ گڈانی شپ یارڈز پہ ہوتا ہے، جس میں جو کہ بلوچستان میں ہے، اور بلوچستان کا ڈسٹرکٹ ہب میں وہ واقع ہے۔ اور پاکستان نے چونکہ ہانگ کانگ کنونشن ریٹیفائی کیا ہے 2023 میں، اور اب افیکٹو ہو گیا ہے 2025 میں، اور اس کنونشن میں بہت سارا ایسا ہے کہ جو شپ بریکنگ ہوگی، شپ ری سائیکلنگ اس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہر وہ میئرز استعمال کیے جائیں گے کہ جس میں جو ہیزرڈس کام ہے وہ نہ ہو، اور اس کے لیے جس ملک سے جہاز آ رہے ہیں اس کو بھی میئر لینے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جہاں پہ یہ جہاز آ رہے ہیں شپ بریکنگ ہو رہی ہے اس کو بھی میئر لینے پڑیں گے۔ اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک لا بھی ابھی پروملگیٹ کیا ہے 2025 میں، جو اس کی شپ بریکنگ کے حوالے سے وہ اس کو دیکھے گا کہ کس طرح انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ اس میں ہمارے لازمی ہے۔ تو انفارچونیٹلی بڑی دیر سے، کئی سالوں سے یہ شعبہ جو ہے یہ چل رہا ہے، لیکن اس میں ورکرز کو اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی مائیگرنٹ ورکرز ہیں۔ جو شپ بریکنگ میں لوگ انوالو ہیں وہ زیادہ تر، بلکہ 90% جو ہیں وہ کے پی سے ہیں، اور مائیگرنٹ ورکرز ہیں جو کہ وہاں پہ ہب میں جاتے ہیں، گڈانی میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی 10% کے قریب جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ورکر، وہ ساؤدرن پنجاب سے ہیں۔ ان ورکرز کی انفارچونیٹلی کوئی ٹریننگ کا نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے، نہ ہی اس طرح ان کو ٹریننگ دی گئی۔ تو یہ جو اپرچونٹی ہے اٹلی میں شپ بریکنگ میں، آلدو وہاں پہ زیادہ کیئر ہوگی، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں شپ بریکنگ ہے، اس میں وہ میتھڈ استعمال ہو رہا ہے بیچنگ کا، لیکن وہاں پہ ظاہر لینڈنگ کا میتھڈ استعمال ہوگا، کیونکہ اس میں ہانگ کانگ کنونشن ہے، پھر بیسل کنونشن ہے، اس کی لائٹ میں جو شپس آئیں گے ان کو ڈسمینٹل کیا جائے گا۔ تو اس میں ہمیں اس کے لیے ورکرز کو تیار کرنا ہے۔ اب اس کے لیے بیسیکلی یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں ہم زیادہ تر ویلڈرز ہیں، ڈیزائنرز ہیں، فکسر ہیں، یا اسی طرح جو ورکرز ہیں جو لفٹرز کو یا وہ دوسری رینچ مشینز ہیں ان کو جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں، ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی۔ اور پھر آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے حوالے سے بھی میئرز کیا بھی ہوگا کہ کس طرح اس کو کرنا ہے۔ تو ہمیں کم از کم آج کل کافی کام ہو رہا ہے، جو بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ گڈانی پہ کام کر رہی ہے، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی جو شپ والی منسٹری ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے، اور کوئی 12 ارب کے روپے کے قریب وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور اس میں بیسک فیسلٹیز کے علاوہ ٹریننگ سینٹر کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس اپرچونٹی کو کیپچر کرنے کے لیے ہمیں ورکرز کو ٹرین کرنا پڑے گا۔ میں نے ابھی بات کی کہ کوئی ہمارے گڈانی جو ہے نمبر 3 پہ ہے، لیکن گڈانی میں ورکرز ہمارے اتنے ہارڈ ورکنگ ہیں یا اتنے محنتی ہیں کہ وہ جتنی دیر بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں جہاز کو ڈسمنٹل کرنے میں لگتی ہے، اس سے کہیں جلدی، یعنی آدھے ٹائم میں یہ جہاز کو ڈسمنٹل کر لیتے ہیں۔ یعنی ایکسپرٹس ہیں، لوگوں نے سکل سیکھی ہیں اپنے بڑوں سے، جو لوگ کام کرتے رہے ہیں، کوئی ٹیکنیکلی کوئی ایسا کوئی
ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ سکلز وغیرہ سیکھی ہوں. تو یہ چونکہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے, تو یہ ایک ایریا ہے کہ جس کو کیپچر کرنے کے لیے اٹلی میں شپ بریکنگ میں یا ظاہر ہے ہمارا کمپٹیشن ہوگا بنگلہ دیش سے اور پھر اس کے علاوہ انڈیا سے, تو ہمیں پھر اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں پراپر سکلز ورکرز تو دیں اور کمیونیکیشن سکلز بھی دیں, اٹلی کی لینگویج وغیرہ جو ہے ان کو سکھائیں تاکہ وہ جو ہے اس کے لیے کمپیٹنٹ ہوں مائیگریشن کے لیے, لیگل مائیگریشن جو کہ تھرو گورنمنٹ جو ایم او یو کے ذریعے جو ہو رہی ہے. تو اس میں بڑی ایفرٹس کی ضرورت ہے اور فیڈرل لیول پہ بھی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے اس میں, اور ورکرز جو کہ بڑے چند ورکر ہیں اور بڑے ایکسپرٹ ہیں جو کے پی سے آتے ہیں اور ان کا ٹیم ورک ہوتا ہے. تو اگر 400-500 ورکرز بھی ہمارے چلے جائیں تو پیچھے جو ورکرز ہیں وہ چونکہ آج کل کافی کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ ادھر, تو اس میں ہمارے ورکرز کی گڈانی میں ڈیمانڈز بھی بڑھ جائے گی. تو اس سے یہ ہے کہ کافی, اور یہاں پہ ویجز بھی انکریز ہو گئی, آل دو ویجز پہلے بھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ سیزنل ورک ہے تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اس سیزن میں کام ادھر کر لیا کچھ ادھر کام کر لیا. تو یہ ویلڈرز, فٹرز اور اسی طرح وہ جو لوگ ڈرائیورز اور وہ جو آپریٹرز ہوتے ہیں ان کی زیادہ ضرورت ہوگی, اور اس میں یعنی ان کی ٹریننگ اور ان کی سکلز اور ان کی کمیونیکیشن سکلز اور اٹلی کے کلچر کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے وہ بھی ان کو ٹریننگ دینی پڑے گی. تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس میں اس ایریا میں بھی, یہ ایسا بڑا ایسا ایریا ہے کہ جو اپیرنٹلی نظر نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ یہ سکلز ہوتی ہیں کیونکہ جہاز میں کیمیکلز بھی ہوتے ہیں, ایسے ہیزرڈس مٹیریلز بھی ہوتا ہے, ان کو ڈیل کرنا, پھر ان کو جہاز کی صفائی کرنی, ڈفرینٹ فیولز ہوتے ہیں, آئلز ہوتے ہیں, پھر اس کے علاوہ جہاز کو کس طرح کاٹنا ہے کیونکہ ہماری جو اسٹیل کی انڈسٹری اسی طرح دوسری انڈسٹری جو ہے وہ اس کا سکریپ استعمال کرتی ہے. تو جس طرح اس حساب سے کاٹنا ہے کہ ایک تو وہ ڈینجرس نہ ہو, اور پھر اس کے بعد جب اس کا پرائمری کٹنگ, پھر سیکنڈری کٹنگ, پھر ٹرشری کٹنگ, اس کے پیسز اس طرح کیے جائیں کہ جو کہ آگے یوزفل ہوں, اور اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بھی آسانی سے ہو سکے. اور یہ بڑا ایک ٹیکنیکل کام بھی ہے اور محنتی کام بھی ہے, اور اس میں کے پی کے ورکرز ہی آ رہے ہیں. تو یہ کے پی کے چونکہ وہاں پہ پاپولیشن کا پریشر اوور آل زیادہ ہے تو کے پی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک آپشن ہے کہ آپ جو ورکرز یہاں سے مائیگریٹ ہو رہے ہیں ان کی آپ ٹریننگ جو ان کا کے پی ٹیمٹا ہے اس کے ذریعے, یا اسی طرح جو پاکستان لیول پہ جو ایسے کوئی پروگرام چل رہے ہیں ٹریننگ کے, اس میں جو ٹریننگ دلائی جا سکتی ہے ورکرز کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے اس کو تیار کیا جا سکتا ہے. یہ بڑی پرانی انڈسٹری ہے اور پاکستان کو اس پہ ایج ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے اس میں ہم آگے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ.